بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب کو اللہ کی ذات نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات حضرت آدم اور ان کی اولاد کا فخر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس درس قرآن کی نشست میں تمام حاضر ہونے والے علماء کرام، معززین، نوجوان اور بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اس لیے بلا تمہید میں آج کا خطاب شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت معاشرے کو بے شمار بیماریوں کا، بے شمار فتنوں کا سامنا ہے۔ تو بحیثیت دین کے طالب علم کے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر عام ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا جائے، اور مختلف فتنے جو دین کے اندر نمودار ہو رہے ہیں اور جو تہذیب اور کلچر کے نام پر ہمارے معاشرے کو بے حیائی کے جراثیموں کے ساتھ میلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ آج 12 فروری ہے اور 2 دن بعد ہمارے بہت سارے ایسے احباب، ہمارے نوجوان جو یورپ کی تقلید میں ایک ایسا دن جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منسوب کر لیا گیا، یہ یکسر بے حیائی پر مبنی کلچر ہے جس کو اس امت مسلمہ کے اندر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ان کی شریعت پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کلچر ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا دین، ہماری شریعت یتیموں کی شریعت نہیں ہے، لاوارثوں کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اور ہماری شریعت کل بھی چمکدار تھی، آج بھی چمکدار ہے، اور تا صبح قیامت چمکدار ہی رہے گی۔ ہماری قوم کے نوجوان طبقے کو علم ہی نہیں کہ یہ دن کیا ہے، کیوں شروع ہوا، کس نے اسے شروع کیا۔ میرا موضوع وہ نہیں، لیکن سادہ لفظوں میں یاد رکھ لیں کہ یہ بے حیائی اور زناکاری پر مبنی کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس دن کا آغاز کیا گیا۔
ہمارے دین کے اندر بھی گنجائش نہیں، اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ہم اپنے آقا کے دین کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو ضرور منتقل کریں گے۔ ہمارا دین جو ہے یہ حیا والا دین ہے۔ باقی یورپ والوں کے پاس اس وقت ایسا کوئی نافذ العمل نہ کلچر ہے، نہ تہذیب ہے کہ جس سے وہ اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکیں۔ وہ اپنی بے حیائی کو کلچر کا نام دیتے ہیں، جس کو وہ کلچر کا نام دیتے ہیں ہمارے رب اور رسول کی نظر میں وہ لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو اپنے دین سے پیچھا کب سے چھڑا چکے ہیں۔ ان کے جو ادیان ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے اب ان کے اندر ان کے لیے تہذیب اور حیا کا کوئی فلسفہ موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ترقی کا راز دین اسلام کے اندر ہی ہے، اور یہ دین اسلام کو چھوڑیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور یہ دین کے اندر آئیں گے تو عزت بھی پائیں گے اور بقا بھی پائیں گے۔ اب ماضی کے اندر دیکھ لیں ہمارے علماء کو اور مسلمان اقوام کو، اب دیکھ لیں کہ کس قدر یہ ترقی کے دھانے پر کھڑے تھے، آج اپنے دین کو چھوڑ کر جس قدر ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے نام جو پیغام بھیجا ہے، ہمارے آقا نے جو اس امت کی تربیت فرمائی ہے، نہ اس جیسے پیغام آ سکتے ہیں، نہ اس جیسی تربیت کوئی دے سکتا۔ علامہ اقبال نہیں کہتے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کہتے ہیں یورپ کی طرف تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو تربیت اور جو ترتیب اللہ کے رسول نے لگائی ہے، اس جیسی نہ تربیت ہے نہ اس جیسی ترتیب ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اور وہ جو سارے یورپ میں پھرنے والا علامہ اقبال اور شرق و غرب کی تعلیم حاصل کرنے والا جوان کہ جو واپس آیا تو کسی نے کہا تم یورپ گئے ہو تو یورپ کی روشنی سے متاثر بھی ہوئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف۔ کہا میں یورپ سے کیسے متاثر ہو سکتا تھا، میری آنکھ کے اندر جو سرما تھا وہ روضہ رسول کی خاک لگا ہوا۔ یعنی میں دوسروں کی طرف تب دیکھتا جب میرے دین نے میری رہنمائی نہ کی، جب میرے دین کے اندر ساری رہنمائی موجود تھی، قدم قدم پر جب میرے آقا نے اس امت کی تربیت کی ہے، حتیٰ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک ہر قدم پر جب ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو اپنے نبی کا دروازہ چھوڑ کر ہم یورپ کے ان ناہنجاروں کے پاس کیسے پناہ لے سکتے ہیں؟ اگر عزت اور مقام چاہتے ہیں اور اقوام عالم کی صفوں میں عزت کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ کے قدموں میں واپس آنا ہوگا۔ اگر آپ آقا کی پناہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر اپنی ترقی تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھ لے وہاں ترقی نہیں، وہاں پستی ہے، وہاں تنزلی ہے، وہاں ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ کیا سبب ہے کہ اپنی ماں کو منڈیوں میں فروخت کرنے والے اور اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کی پیدائش کے وقت زندہ درگور کرنے والے اور پانی پینے پلانے پر نسلوں تک جن کے جھگڑے تھے اور جو خود شناس نہیں تھے وہ خدا شناس کیسے بنے؟ وہ کس نے ان کو آ کر بدلا کہ جن کی نسلوں تک جنگ جاری رہتی تھی؟ پھر ان کو کس کے پیغام نے بدلا؟ کس کی فکر نے ان کو آپس میں ایک محبت کی لڑی میں پرویا؟ وہ کوئی دوسری فکر نہیں تھی، وہ فکر مصطفیٰ تھی۔ یہ قرآن کا نظام تھا جنہوں نے جان کے دشمنوں کو ایک دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا۔ اب واپس آنا ہے ہمیں، کیا خیال ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں جا کر ان کا کلچر دیکھ لیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو کچھ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور کلچر اور بے حیائی کے نام پر جو کچھ طوفان بدتمیزی وبا کیا جا رہا ہے،
یقیناً ایک تہذیب والا معاشرہ اس سے آنکھیں چرائے گا۔ ہم اس کو کبھی بھی کلچر کا نام نہیں دے سکتے۔ بے حیائی کبھی بھی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری بیٹیوں کا مطمع نظر یورپ کی گندی طوائفیں نہیں، ہماری عورتوں کا، ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کا مطمع نظر مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر پندے از درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ آپ فرماتے ہیں میری قوم کی بیٹی، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تو چاہتی ہے کہ ہمیشہ تو نے زندہ رہنا ہے، تو چاہتی ہے کہ میرا کردار زندہ رہے اور زمانہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے، گر پندے از درویش پذیری، تو مجھ درویش کی ایک نصیحت پہ عمل کر، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ وہ کہتے ہیں ہزار زمانے گزر جائیں گے، ہزار امتیں مر جائیں، ہزار قومیں گزر جائیں، زمانہ اور قوم گزر جائے، اگر تجھے موت کبھی نہ آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ کہتے ہیں اے میری قوم کی بیٹی، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح زمانے کی گندی آنکھ سے اپنے آپ کو چھپا کے دیکھ، پھر تیری گود کے اندر بھی حسین جیسے فرزندان کھولے۔ جب فاطمہ نہ رہی تو حسین کیسے جنم لے؟ میں آج کی بات کر رہا ہوں، جب ہمارا پیریڈ ختم ہوا اور میں یونیورسٹی کے اوپر والے ہال سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، تو بیٹی کوئی کسی عیسائی کی تو نہیں تھی، مسلمان بیٹی ہے، اس نے ٹائٹس پہنا ہوا ہے، بالکل چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے جسم کا جوڑ جوڑ نظر آ رہا ہے، اور 5-7 مشٹنڈے اس کے گرد کھڑے ہو کر اس کی سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے وہاں جا کر ان کو کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں علامہ اقبال کی ایک بات سناؤں۔ اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، اور یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، نہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، اور کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ سید اکبر الہ آبادی کہتے ہیں وہ جب شہر میں جا رہے تھے تو انہیں کچھ مسلمانوں کی بیٹیاں بے پردہ نظر آئیں، تو انہوں نے کہا، خود اپنے شعر میں کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں شہر میں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا۔ بے پردہ نظر آئیں شہر میں جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا بیٹے وہ پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، اور کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے جا کے ہسپتالوں میں، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے، حرم سے بیبیاں نکلی۔ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم غیرت پیدا کرے تو پھر بیٹیوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہوگا، پھر بیٹیوں کو پردے میں رکھنا ہے۔ ایک سونار کو بھی پتا ہے کہ جو سونا اس نے تعمیر کیا ہے کئی ہتھوڑیاں مارنے کے بعد، جو ایک نقشہ تیار کیا ہے، اس کو وہ ایک فوم کے اندر بند کرتا ہے، ایک کپڑے میں بند کرتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈبیا چڑھاتا ہے، پھر وہ ڈبیا جا کے آپ بھی کسی اپنی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، سیف الماریوں میں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ سونا کتنا ہو سکتا ہے مہنگا؟ مجھے یہ بتائیں، لوگ جھاڑو کو تو کبھی وہ اپنی سیفوں کے اندر الماریوں میں محفوظ جگہ پر نہیں رکھتے، جھاڑو کی جگہ دروازے کے پاس ہوتی ہے، جو قیمتی شے ہے وہ محفوظ مقام پہ رکھی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں مہنگا سونا ہے یا مہنگی بیٹی؟ کہ بیٹی کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ایک کسائی سے اگر ایک پاؤ گوشت بھی لائیں